اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اہل کفر کا ایک بہت بڑا مغالطہ اور لبرل اور سیکولر لوگ جو ہیں ان کو بھی یہ بہت بڑا شبہ سامنے آیا ہے ان کے، جس سے شبہ نے انہیں مغالطے میں ڈال رکھا ہے۔ وہ یہ ہے کافروں کے پاس مال کی کثرت جو ہے وہ کافروں کو اپنے حق پر ہونے کی علامت لگتی ہے، اور لبرل بے دینوں کو بھی ان کے حق پر ہونے کی دلیل لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو ان کے پاس مال ہے وہ حق پر ہیں۔ جی موجودہ دور کے اندر جو فتنہ ہے بہت بڑا، جسے سمجھیں کہ انہوں نے خدا بنا رکھا ہے سائنس کو۔ جی سائنسدان جتنے بھی بنتے جاتے ہیں بڑے بڑے، سارے کے سارے ملحد ہوتے جاتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ اکثریتی طبقہ جو ہے نا وہ ان کو ایمان پر، عقائد پر جو ہے نا وہ جو اعتماد اٹھ رہا ہے نا وہ اسی سائنس کی وجہ سے اٹھ رہا ہے۔ یہ ذہن میرے سائنس جو ہے نا یہ سامان بناتی ہے، انسان بندہ بنتا ہے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی وحی کے نور سے بنتا ہے۔ ہاں یہ پکی بات ہے، سائنس سامان بنا سکتی ہے، انسان نہیں بنا سکتی۔ انسان بندہ بنے گا تب جب رب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی وحی کی پیروی کرے گا۔ جی وحی کی اتباع سے، کیونکہ کوئی بھی مشینری، جو بھی مشینری دنیا میں چلتی ہے نا وہ اس مشینری بنانے والی کمپنی کی گائیڈ بک کی روشنی میں چلتی ہے۔ جی اس کی پیروی کی جائے، اس کو مانا جائے، جو کچھ اس میں لکھا ہو گائیڈ بک میں اسی کے مطابق اس مشین کو چلایا جائے تو چلتی ہے۔ جی تب کہیں گے جی مشین کارآمد ہے۔ مشین ہو کپڑے دھونے والی، اس میں بندہ جو ہے وہ مسالہ بنانا شروع کر دے مستریوں والا، بتائیں کتنے دن چلے گی؟ وہ نہیں نہ چلے گی۔ تو اس لیے بھائی جس طرح کر کے پوری دنیا کے اندر مشینری تیار ہوتی ہے، اس کمپنی کے لوگ جو ہیں وہ ساتھ گائیڈ بک دیتے ہیں بھی ایسے ایسے چلانا ہے، فلاں فلاں چیز بنانی ہے، مشین کپڑے دھونے والی تو اتنے جوڑے ڈالنے ہیں آپ نے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، سارا بتاتے ہیں، پانی اتنا ڈالنا ہے۔ تو خلاق کائنات نے جو ایک انسانی مشینری تیار کی ہے اس کے لیے گائیڈ بک کے طور پر یا رہنمائی کرنے والی جو کتاب رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ اپنا قرآن عطا فرمایا ہے جی، اور ساتھ اس قرآن کو پڑھ کے سکھانے کے لیے، سنانے کے لیے رب نے اپنا حبیب بھیجا ہے۔ جی تو بتائیں نا پھر، تو یہ مشینری بھی تبھی صحیح چلے گی جب وہ جو رہنمائی کے لیے کتاب آئی ہے اسی کی روشنی میں چلے، اسی کی اتباع میں چلے۔ جو رب تبارک و تعالی نے اس مشینری کو صحیح چلانے کے لیے اپنے حبیب کو بھیجا ہے، اس حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اسے چلائیں گے تو چلے گی صحیح، ہے یا نہیں ایسا؟ تو اس لیے یہ لوگ جو ہیں نا نعوذ باللہ من ذالک، جیسے جیسے ان کی ایجادات بڑھ رہی ہیں ویسے ویسے ان کا ایمان کم ہوتا جا رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔ تو یہ پکی بات ہے، یہ سائنس سامان دے سکتی ہے، انسان نہیں دے سکتی، یہ یقینی بات ہے۔ انسان بندہ بنے گا تب بھی جب تک وہ اپنے آپ کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مبارکہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال نہ لے۔ اب جتنا جتنا وحی کے قریب ہوتا جائے گا اتنا اتنا انسان بنتا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں انسانیت جو ہے نا، انسانیت وہ قرآن اور حدیث کی اتباع کا نام ہے۔ قرآن آپ اٹھا کے دیکھ لیں، رب تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو انسان ہی نہیں کہا، اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور بھی مالک کو پہچانتا ہے جی۔ وہ کتنے سارے بکروں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب انہیں بیچے جائے تو مالک کے غم میں رونا شروع ہو جاتے ہیں، جو اپنے مالک کی چوکھٹ چھوڑ کے کہیں اور نہیں جانا چاہتے۔ وہ تو کیسا رب تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے جس رب نے تجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، سجدے تو کہیں اور کرتا پھرتا ہے۔
شریعت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے اور پیر طریقت رہبر شریعت تو نے کسی اور کو مانا ہوا ہے، یہ کیا ہوا بھائی؟ یہ نہیں سمجھ آیا؟ کہتے جی پیر پر آنکھیں بند ہیں، میں نے کہا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر آنکھیں بند ہونی چاہیے تھی تیری، لیکن تو نے کہیں اور بند کی ہیں۔ اللہ تجھے ہدایت دیتے یہ آنکھیں کھلیں وہاں سے اور سیدھا میرے کریم آقا علیہ السلام کی طرف دیکھ۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی یہ جو لوگوں کے اندر ایک فکر پائی جاتی ہے، جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو تو بڑا جی کرم ہے اس پر رب تبارک و تعالیٰ کا۔ مسلمانوں میں بھی کئی سارے لوگ ہم نے سنے ہیں، کہتے جی فلانا بندہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا پھر بھی رب اسے اتنا دیتا ہے، فلانا بندہ تو جناب روزے بھی نہیں رکھتا پھر بھی اس کے پاس مال اتنا ہے، بڑا کرم ہے اس پر رب تبارک و تعالیٰ کا۔ بھائی تمہیں کس نے کہہ دیا یہ کرم ہے؟ یہ آئے مبارکہ آپ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، کسی بندے کے پاس بندے پر غربت کا طاری ہونا یہ اس کے باطل پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، کسی بندے کے پاس مال کا زیادہ آ جانا یہ اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ آئے مبارکہ آپ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، حبیب پیارے ہم نے آپ سے پہلے بھی لوگوں کی طرف امتوں کی طرف رسول بھیجے ہیں، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے ان کو پہلے تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا، لعلہم یتضرعون تاکہ وہ عاجزی کرنے والے بن جائیں، گڑ گڑانے والے بن جائیں، ہمارے نبی کے پیروکار بن جائیں، جو نبی انہیں وحی سنائے اس کی اتباع کرنے والے بن جائیں۔ ہم نے شروع میں انہیں پکڑا، تنگی دی، مالی بھی، بدنی بھی، قوت کی بھی تنگی دی، ہم نے انہیں ہر طرح کی تنگیاں دی، ہم نے انہیں تنگی دینے کے بعد پھر کیا ہوا جی فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، میں کہ جب بھی ان کے پاس عذاب آیا تو وہ ان پر عاجزی طاری نہیں ہوئی، رکت طاری نہیں ہوئی ان پر کہ عذاب کو دیکھ کر سیدھے ہو جائیں، نہ یہ نہیں ہوا۔ اب کیا ہوا ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل مزید سخت ہو گئے، ان کے دل مزید سخت ہو گئے، وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، شیطان نے ان کے اعمال خوبصورت کر دیے، ان کے سامنے جو بھی وہ کر رہے تھے خوبصورت کر دیے۔ مطلب کیا ہے، آفت آئی، تکلیف آئی تو ان کے جو بڑے بڑے سائنسدان تھے، یعنی اپنے آپ کو دانا کہتے تھے، وہ کہنے لگے بھائی ان نبیوں کی نافرمانی کی وجہ سے یہ تنگی نہیں آئی، یہ تنگی تو ویسے ہم پر آ گئی ہے، یہ گردش زمانہ کی وجہ سے آئی ہے، یہ جو بارش زیادہ آئی ہے اور کھیت تباہ ہو گئے ہیں اور یہ ایسے آ گیا ہے بس، ہیں جی ایسی باتیں کر کے وہ لوگوں کے اندر سے جو ایک رکت طاری بھی ہوتی تھی نا اسے بھی ختم کر دیتے تھے، اسے بھی ختم کر دیتے تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو حق کی مخالفت کر رہے تھے، دین حق کے ساتھ دشمنی مول لیے بیٹھے تھے، وہی دشمنی ہی شیطان نے ان کے نزدیک خوبصورت کر دی۔ انہوں نے کہا یہ کام جو کر رہے ہیں یہی اچھا ہے بھائی، یہ دشمنی نہیں چھوڑنی ہم نے دین کی، بتائیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کے نزدیک ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے۔ انہوں نے کہا یہ کام ٹھیک ہے جو ہم کر رہے ہیں، دین کی دشمنی کر رہے ہیں نا، ہاں جی عذاب بھی آئے تو انہیں عذاب نہیں لگتا، پکڑ بھی آئے تو انہیں پکڑ نہیں لگتی۔ بتائیں نا یار، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے وقت بے موسم بارشیں آئیں گی تم پر، ہیں یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عذاب کی صورت بیان کی ہے۔ تو بتائیں آپ پھر اب کیا ہوتا ہے، این جب گندم تیار ہوتی ہے تو اس وقت اولے پڑتے ہیں، اور اولے بھی ایسے کہ زمین لگتا ہے چادر اوڑے بیٹھی ہے سفید رنگ کی، ساری زمین ہی سفید ہو جاتی ہے۔ جب کھیت تیار ہوتے ہیں تو این اس وقت کے اندر جناب ادھر سے بارشوں کا زور ہوتا ہے، ساتھ سیلاب آ جاتا ہے۔ ہاں جی پاکستان کو 8واں 10واں حصہ جو ہے وہ سارے کا سارا سیلاب کی لپیٹ میں ہوتا ہے، زلزلے آتے ہیں ہر کچھ مہینوں کے بعد، جناب پورا لاہور ہل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب ہونا یہ چاہیے کہ لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں، دل کی آنکھیں کھولیں، لوگ توبہ کی طرف آئیں، رجوع کی طرف آئیں، لیکن ہوتا یہ ہے ٹی وی پر بیٹھے بے دین لوگ جو ہیں وہ جناب ڈیم نہ ہونے کو، ڈیم نہیں ہے جی اس لیے سیلاب آ گیا، وہ جی فلانا نہیں ہے تو اس لیے سیلاب آ گیا، ہیں جی اس لیے تباہی ہو گئی۔ بھئی یہ ساری چیزیں جو ہونی چاہیے تھی وہ نہ بننا یہ بھی تو عذاب ہے نا، یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہر سال ہی لاکھوں لاکھ لوگ بے گھر ہو جائیں، ہر سال ہی لوگ جو ہیں وہ تنگی میں مبتلا ہو جائیں، تو کیا خیال ہے جہاں پہ سیلاب آتا ہے وہ تو تنگی میں مبتلا ہوتے ہیں، باقی لوگ سکھی رہتے ہیں۔
ان کی وجہ سے لوگ تنگی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ باقی چھوڑے، میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، جی وہاں پہ موٹر سائیکلوں کے پرزے بنتے ہیں، جی انہوں نے بتایا کہ اس بار اس کمپنی کو اتنا نقصان ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ سارا علاقہ تو سیلاب میں مبتلا تھا، لوگ اپنے گھروں میں تھے ہی نہیں، تو موٹر سائیکل کون خریدتا ان سے؟ بتائیں۔ مطلب ایک کمپنی جو ہے وہ یہاں بیٹھی ہے، کام یہاں ہو رہا ہے، ظاہری بات ہے لینے والے اتنے سارے لوگ ہی متاثر ہوں گے، تو پھر کون لے گا ان کی پروڈکٹ؟ کون لے گا ان کی تیار کردہ مشینری؟ کون لے گا ان کا بنایا ہوا کپڑا؟ کون لے گا ان کی تیار کی ہوئی چیزیں؟ تو بتائیں، نقصان صرف ان کا نہیں ہوا جو بے گھر ہوئے ہیں، جو بہے ہیں، ان کا نقصان نہیں ہوا، وہ تنگی کا اثر دوسرے تک بھی پہنچا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ محسوس نہ کریں۔ سمجھ آ رہا ہے نا؟ تو یہ بھائی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ابھی دیکھیں، کل کی بات ہے، شکر گڑھ میں مختلف علاقوں میں بجلی گرنے کی وجہ سے 6 بندے فوت ہو گئے، 6 بندے فوت ہو گئے، اور 4 جو ہیں وہ بالکل زخمی حالت میں قریب ہیں بیچارے جانے کو۔ وہ بھی یہ تنبیہ ہے ہم سب کے لیے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں وہ شکر گڑھ میں وہی مر گئے ہیں، لیکن تنبیہ ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، اگر ہم نہیں سمجھتے۔ ہاں جی، جو بزرگ جمہر بیٹھے ہوئے ہیں نا ٹی ویوں پر، وہ لوگوں کو مزید ذلیل کرتے رہتے ہیں۔ مولوی بیچارے ڈراتے بھی ہیں لوگوں کو، لیکن وہ لوگوں کے دلوں سے ڈر ختم کر دیتے ہیں۔ یہ مبارکہ دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سمجھ آ گیا نا مسئلہ کہ شیطان جو ہے وہ اعمال کیسے مزین کرتا ہے۔ موجودہ دور کے لبرل سیکولر جو ٹی وی پہ بیٹھے اینکر ہیں، یہ سارے شیطان ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ شیطان ہیں۔ یہ لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں، یعنی جیسے شیطان جو ہے ان پر پکڑ آنے کی وجہ سے ان کو توبہ کی طرف نہیں آنے دیتا تھا، اسی طرح یہ شیاطین جو ہیں یہ بھی توبہ کی طرف نہیں آنے دیتے۔ یہ بھی ایسی باتیں کر کے، اور نہیں جی وہ ایسے ہو جاتا ہے، پلیٹیں ہل جاتی ہیں ایسے، وہ یہ تو عذاب کے گناہوں کی وجہ سے۔ ایسا تھوڑا ہوتا ہے کہ بندہ اوپر تھوڑا سا گناہ کرے پوری زمین ہی ہل جائے، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عظمت اور شان یہ، آپ صادق بھی ہیں، مصدوق بھی ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب زلزلوں کی کثرت ہوگی، زلزلوں کی کثرت گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ بتائیں، اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی، دیکھیں آیا مبارکہ دیکھیں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، میں جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی نا کہ رب تبارک و تعالیٰ کو ایک مان لو، رب تبارک و تعالیٰ کے جو نبی تمہارے پاس تشریف لائے ہیں ان کی طرف آنے والی وحی کو مان لو، اسی کی پیروی کرو، اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو۔ میں جب انہیں یہ نصیحت کی گئی تھی، یہ نصیحت انہوں نے بھلا دی، یہ نصیحت انہوں نے بھلا دی، نصیحت ترک کر دی، انہوں نے کہا ہم نہیں قبول کرتے اسے۔ رب فرماتا پھر ہم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ بتائیں یار، جب ایک بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے نبی کے دشمن بن جائے، رب کا دشمن بن جائے، رب کی طرف سے آنے والے وحی اور رب تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حکم کے دشمن بن جائے، اب ہونا کیا چاہیے اس کے ساتھ؟ فوراً تباہ کر دیا جائے نا، فوراً برباد کر دیا جائے اسے، لیکن نہیں۔ رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، میں کہ اس کے بعد پھر ہم ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں، ہر طرح کی نعمت دیتے ہیں، بچے دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، بغات دیتے ہیں انہیں جناب۔ پھر شہروں میں نیلے دیلے پھرتے ہوتے ہیں، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک کے سفر کرتے ہیں، پھر وہ بھاگے پھرتے ہوتے ہیں جناب، ہر طرح کی آسائش، آسانی، راحت، سکون، چین دے دیتے ہیں ہم انہیں۔ بتائیں، رب تبارک و تعالیٰ کی وحی کا انکار کیا، رب تبارک و تعالیٰ کے نبی سے دشمنی مول لی، رب فرماتے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم ہر شے کے دروازے کھول دیتے ہیں ان پر۔ بتائیں یار، آج انگریزوں کے پاس کتنی ترقی ہے؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ انگریز ہے یا نہیں؟ کامیاب میں نہیں کہہ رہا، ترقی یافتہ کہہ رہا ہوں، ترقی یافتہ وہی ہے نا۔ رب تبارک و تعالیٰ یہاں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ میں کہ ہم ایسے لوگوں پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آج مسلمان تنگی میں بیچارے، مسلمانوں کے ایسے ایسے ممالک ہیں جہاں بیچارے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے ان کے پاس، فاقے چلتے ہیں بیچارے ان کے گھروں میں، لیکن وہ کافر کتا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کیا سے کیا میسر نہیں ہے اسے، ہر چیز دنیا کائنات کی اسے میسر ہے۔ رب فرماتے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، میں جب یہ ہمارے نبیوں کی دشمنی پر اتر آئیں، ہماری وحی کے دشمن بن جائیں، پھر ہم فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر شے کا دروازہ ان پر کھول دیتے ہیں، ہر طرح کی آسانی، راحت، ہر شے ہم انہیں دیتے ہیں۔ جسے لبرل بیزین سیکولر جسے ترقی سمجھ رہے تھے،
رب کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وہ ہماری طرف سے ڈھیل ہے، ہم انہیں پال رہے ہیں۔ ابھی یہ قربانی آ رہی نا، آپ نے جانور قربان کرنے، تو بتائیں جن جانوروں کو بیچاروں کو پہلے 1-2 بار کھانا ملتا تھا، جیسے جیسے ان کا وقت قریب آتا جائے گا زیادہ کھانا بڑھتا جائے گا ان کا، ان بیچاروں کو یہ نہیں پتہ جو ان کی سیوا ہو رہی ہے یہ اپنے میوے کھانے کے لیے کر رہے ہیں میری، یہ انہوں نے مجھے کھانا ہے، جو مجھے پٹھے کھلا رہے ہیں نا، خود انہوں نے مجھے قیمے بوٹیاں بنا بنا کے کھانا انہوں نے میرا، تو ان بیچاروں کو کوئی پتہ نہیں ایسا، وہ بے فکر ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ یہی فرماتا ہے ان کے ساتھ، بے دینوں کے ساتھ ہر شے انہیں عطا فرماتا ہے، لے بھی کھا، آپ دوست پہ بیٹھ گئے، جا ٹائٹینک دیکھنے تم، کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر، مزے کر، جا سمندر کی تہہ میں پہنچ جا، جا آسمان کو ٹکر مار لے تم، جا سیاروں پہ چڑھ جا تم، اور جا ملک گھومتا پھر تم، صبح کو یہاں تو شام کو وہاں، رات کو وہاں تو دوپہر کو وہاں، ہاں جی دعوتیں کھا، ہوائی جہاز بھیج کے دہی منگوا تم، مزے کر، جا جہاں جانا چاہتا ہے، نہ بیٹھ کہیں ٹک کر تم، نہ کر کام کوئی، ہاں جی لے لے دشمنی مول دین کی، گھومتا پھر تم، مزے کر، دکھا لوگوں کو، کیا ہوتا ہے؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر شے کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ رب فرماتا ہے اللہ اکبر، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگتے ہیں نا، ہاں بھئی کون ہے ہمارے جیسا، اپن تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اپن تو بھئی اکڑ کے رہتا ہے، جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو رب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حتی اذا فرحوا، جب وہ اکڑ جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، دیکھو جی ہمارے جیسا کون ہے، بما اوتوا، جو کچھ ملا ہے اس پر اترانے لگیں، اس پر تکبر کرنے لگیں، خوش ہونے لگیں، رب فرماتا ہے اخذناہم بغتہ، ہم پھر انہیں اچانک پکڑ لیتے ہیں، ہماری پھر گرفت اچانک آتی ہے، پکڑ اچانک آتی ہے۔ یہ اچانک پکڑ جو ہے نا وہ یہ ذہن میں رہے، اچانک پکڑ کہتے ہیں کہ آثار ظاہر نہ ہو، ایک بندہ ہے اسے کھنگ لگی، کھانسی لگی، نزلہ لگا، زکام لگا، بخار ہونا شروع ہوا، ٹائیفائڈ ہو گیا، ٹائیفائڈ سے گزرتا ہوا جناب آہستہ آہستہ آگے جا رہا ہے، جی ڈینگی ہو گیا، ڈینگی سے پھر جناب آگے کرونا ہو گیا، پھر دنیا سے روانہ ہو گیا، جی کوئی بھی بیماری آ گئی اسے، اسی طرح کر کے بندے کو جناب ایسے چلتا پھرتا تو شوگر ہو گئی، بڑھتی بڑھتی روز جناب میٹر سے چیک کرتا ہے، اسے پتہ ہے بھائی جی کسی وقت ہی جا سکتا ہوں، تیار رہے گا ہر وقت، وہ ذہن میں رہے گا اسے، جی اور توبہ توبہ کرتا رہے گا، استغفار پڑھتا رہے گا، جی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع رکھے گا، جی بارگاہ کی طرف جو ہے متوجہ رہے گا۔ لیکن ایک بندہ جو ہے ایسے جا رہا ہے، جی گھر سے نکلا پانی لگانے کے لیے، کھیت کو اوپر سے بجلی گری اور گیا، اچانک گیا ہی نہیں گیا، اچانک گیا، سارے گھروں میں پڑے ہوئے تھے، اچانک زلزلہ آیا، پورے ضلعوں کے ضلع تباہ ہو گئے، کوئی نہیں بچا ان میں سے، اچانک آ گئی موت، جی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، گاڑی میں مستیاں کر رہے ہیں، ٹی وی چل رہا ہے سامنے، فلمیں چل رہی ہیں، مستیاں کر رہے ہیں جناب، گپیں چل رہی ہیں، کوئی موبائل پہ لگا ہے، کوئی کیسے لگا ہے، کوئی کیسے لگا ہے، جی نیک بھی بیٹھے ہیں اس میں، بد بھی بیٹھے ہیں، جی کئی مجبوراً بیٹھے ہوئے ہیں جناب، فلم چل رہی ہے کیا کریں، مجبوری ہے گھر پہنچنا ہے، کئی شوق سے دیکھ رہے ہیں، کہہ کے چلوا رہے ہیں فلم، جی اچانک سے جناب گاڑی میں لگی اور ٹھا کر کے وہ گئی، کوئی نہیں بچا ان میں سے، نیک بھی گیا اور بد بھی گیا، نیک کے لیے وہ موت شہادت کی بن گئی، اور کافر جو بیٹھا ہوا تھا، جی ممکن ہے اگر وہ زندہ رہتا اسے توفیق مانگ لیتا رب تبارک و تعالیٰ سے، ہدایت کی، رب تعالیٰ سے ہدایت مانگ لیتا، سیدھے راستے پر آ جاتا، یا فاسق فاجر بندہ بیٹھا تھا، اعلانیہ گناہ کرنے والا بندہ بیٹھا تھا، یا خفیہ طور پہ گناہ کرنے والا بیٹھا تھا بندہ، وہ بعد میں اسے توبہ کی توفیق مل جاتی، بغیر توبہ کے وہ بھی مر گیا اچانک۔ مومن بندے کے لیے تو وہ موت جو ہے وہ باعث رحمت بنی کی، شہادت بن گئی، کیونکہ وہ تو ہمہ وقت تیار تھا، صبح کی نماز بھی پڑھی ہوئی تھی اس نے، نماز کا پڑھنا مطلب یہ ہے کہ وہ تیار ہے، کسی وقت بھی رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتا ہوا جا رہا ہے، اس کی موت جو ہے نا اگرچہ یہ اچانک ہے لیکن یہ باعث رحمت ہے اس کے لیے، جی شہادت کی موت بن گئی اس کے لیے، حادثاتی موت ہے۔ لیکن دوسرا بندہ وہ جو ایسے چلا گیا، اس کا کیا بنے گا؟ بغیر توبہ کے مر گیا، کافر تھا تو کفر کی حالت میں مر گیا، اچانک موت مر گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ یہی ارشاد فرماتا ہے، ابھی جو بندے گئے تھے آپ دوست دیکھنے کے لیے 15 کروڑ روپے خرچ کر کے گئے تھے، سوچ سکتے ہیں آپ، ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ پھر ایسے بلاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرمایا نا، تو ایک بندہ آپ کا وزیر ہی ہے وہ، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سامنے آئے انسانی صورت میں، تو اسے دیکھنے لگے ترچھی نگاہوں سے، تو انہوں نے وہ بندہ جو ہے نا وزیر کہنے لگا آپ کی خدمت میں سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، آپ مہربانی کریں مجھے نا ہوا کو حکم دیں مجھے ہندوستان پہنچا دے۔ میں اچھا
آپ نے ہوا کو حکم دیا، وہ چلی گئی۔ اسرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، حضور مجھے رب نے فرمایا تھا یہ بندہ ہندوستان میں، اسے وہاں مارنا ہے، تو میں نے دیکھا وہاں تھا ہی نہیں، یہ آپ کے پاس بیٹھا تھا، یہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا تو نے تو وہاں مرنا تھا، تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے خود ہی بندوبست کیا وہاں جانے کا۔ کریم آقا علیہ السلام نے شاہ میں جہاں کسی بندے کی موت لکھی ہو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اس بندے کا کام رکھ دیتا ہے، وہ کام نمٹانے جاتا ہے تو وہیں پہ کام اس کا بھی نمٹ جاتا ہے ساتھ۔ اندازہ لگائیں، یہ بندے کو موت کھینچ کے لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں جب وہ خوش ہونے لگے مال و دولت پر، اپنی سائنسی ترقی پر، اپنی ایجادات پر، رب ارشاد فرماتا ہے اخذناہم، پھر ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں، ہم نے پکڑ لیا پھر انہیں اچانک، فاذا ہم مبلسون، پھر سارے مایوس ہوئے پڑے تھے، اوئے ہوئے یہ کیا بن گیا ہمارے ساتھ۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، میں کہ پھر ظالموں کی ہم نے کمر توڑ کے رکھ دی، ظالموں کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ یہ وظیفہ ہے بھائی، یہ وظیفہ سارے نوٹ کر لیں۔ کوئی بھی بندہ ایسا ہو جو تنگ کرتا ہے، واقعی پریشان کرتا ہے بندہ، ہیں یہ نہیں کہ ایسے بس جناب گلی میں گزرتا ہے تو سلام نہیں کیا تو وظیفہ شروع کر دیں اس کے لیے۔ ہمارا ایک تعلق والا تھا، میں پیچھے مسجد میں رہتا تھا، اس بندے کو بڑا زور سے یہ وام تھا، مطلب ایک بندے کا ذہن بن جاتا ہے نا، بندے کی طبیعت ہوتی ہے ایسی چڑچڑی طبیعت ہو تو بندہ چاہتا ہے بس ساری دنیا تباہ ہو جائے، اکیلا حاجی صاحب ہی لگا پھرے پورے بازار میں۔ تو وہ ایک دن آیا میرے پاس کہنا کہ کوئی وظیفہ بتائیں، کسی بندے کی کمر توڑنی ہے۔ میں نے یہ ہوا کیا ہے؟ کہتے تندور والے کے پاس میں گیا تو روٹی مجھے دے نہیں رہا، باقیوں کو دے رہا ہے، مجھے نہیں دے رہا۔ میں نے کہا اسی بات پہ کمر توڑنی ہے آپ نے؟ میں کہ تندور والا تو ہمیں بھی جلدی روٹی نہیں دیتا، ہم بھی پڑھیں وظیفے، وہ ہو جائے گیلا وہ سارا، یہ کیا طریقہ؟ وہ کہنے لگا نہیں میں نے پڑھنا ہے۔ اب شروع دن سے انتقامی آگ جس بندے کے اندر ہو نا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بس جو بھی بندہ تھوڑا سا ایسے گزرا ہے اسے سلام بھی نہیں کیا، بس یہ بھی تباہ ہو جائے، بس یہ نہ بچے اس کا کچھ۔ تو ایسے کام کرتا تھا وہ۔ اب وہ کیا کرتا تھا؟ چلے کرتا تھا رات کو آ کے مسجد میں بیٹھ گئے۔ مسجد میں ایک جن رہتا تھا، وہ مسجد میں جن رہتا تھا، کئی بار اس نے مجھے بھی چھیڑا، میں سے سو جاتا تھا، وہ آ کے زور سے تالی بجاتا تھا میرے کان پر، تو میں اٹھ جاتا فوراً آیت الکرسی پڑھتا پھر سو جاتا۔ کبھی ایسا نہیں تھا گھبرا کے بھاگ گیا ہوں وہاں سے یا کچھ ہو گیا ہو، نہیں کبھی نہیں ڈرا۔ تو وہ جن جو ہے وہ کیا کرتا تھا، وہ میری شکل میں بالکل میرے حلیے میں، میرے جیسے کپڑے پہن کے جیسے میں نے پہنے ہوتے تھے، انہی کپڑوں میں اس کے سامنے بیٹھ کے اسے سیٹیاں مارتا تھا۔ اب وہ ایک دو دن ہوا تو مجھے کہنے لگا استاد جی گل چنگی نہیں، اگر میں آ ہی گیا ہوں وظیفہ پڑھنے تو آپ مجھے ڈراتے ہیں۔ میں نے کہا خدا کا خوف کرو، میں تمہیں کیوں ڈراؤں گا؟ کہتے جی اتنے بجے رات آئے تھے، اوپر سے آپ سیٹیاں مار رہے تھے مجھے، میں نے آپ کو دیکھا۔ میں گرمیاں ہوتی تھی تو تہ بند باندھتا تھا، کہتا آپ نے تہ بند باندھا ہوا تھا تو آپ بیٹھے سیٹیاں مار رہے تھے۔ میں نے کہا اچھا یار کل میں آؤں نا تو تو نا فوراً آ کے مجھے پکڑ لینا۔ کہتا ٹھیک ہے۔ لو جی دوسرے دن جب پھر اس کے ساتھ ایسا ہوا، وہ نامراد بھاگا ہوا آیا، اس نے سمجھا شاید میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لی، جلدی جلدی دروازہ کھٹکا دیا، میں سویا ہوا تھا۔ ایک دم سے میں اٹھ کے سامنے آیا تو کہنے لگا استاد جی تسی تو ستے ہو؟ میں کہا نہیں تو ستا ہے۔ میں نے کہا خدا تجھے ہدایت دے، میں کیوں تنگ کروں گا تجھے یار، ہیں؟ میں رات کو مطالعہ کرتے کرتے رات کو سوتا بھی کوئی 1-2 بجے تھا، تو 1-2 بجے حضرت جناب آ کے دروازہ بجا دیا۔ اس نے کہا ہاں جی کیوں تسی آئے ہو سامنے؟ میں کہا بھی تیری مہربانی، میری تو اکھاں ویکھ لے ستیاں نے اجے بھی ہیں۔ تو اس طرح لوگوں کو نا یہ بڑی وہ ہوتی ہے۔ میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ واقعی کو بندہ ظالم ہے اور تنگ کر رہا ہے آپ کو اور آپ حق پر ہیں تو پھر یہ وظیفہ پڑھیں، یہ وظیفہ پڑھیں۔ مجھے آج تک جتنے لوگوں نے تنگ کیا میں نے کبھی کسی کے لیے وظیفہ نہیں پڑھا، لیکن چونکہ کئی سارے ظالم ایسے ہوتے ہیں، ہمیں بھی ایسی ایک مخلوق ملی ہے کسی الگ دنیا کی، وہ مار مار پھونکے ہمارا دھوں نکال رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل آج تک اس کے لیے بھی نہیں پڑھا میں نے وظیفہ۔ یہ وظیفہ بہت زبردست ہے بھائی۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، بس اتنا پڑھنا ہے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا۔ کوئی بھی بندہ ایسا ہو جو تنگ کر رہا ہے عزت کے معاملے میں، کسی اور معاملے میں تنگ کر رہا ہے، مجبور کر رہا ہے، جی بندہ رونے پہ آ گیا ہے یار یہ کب جان چھوڑے گا، تو اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں۔ تو نیت یہی رکھیں اللہ تعالیٰ اس کی توجہ کہیں اور موڑ دے، بس مسلمان ہے نا، سنی ہے تو پھر نیت یہ رکھیں۔ ہاں اگر کوئی اور ہے تو پھر پڑھ دیں، اس کا منکا ہی ٹوٹے،
نکلے گی ہوا اور طبیعت صاف ہو جائے گی اس کی۔ اللہ اکبر۔ کئی سارے علاقوں میں نعوذ باللہ قادیانی ہوتے ہیں، بہت لانتی ہوتے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کے لیے پڑھیں وظیفہ یہ والا، بہت شاندار وظیفہ، فقط دابر القوم الذین ظلموا۔ میں ایک علاقے میں گیا، آپ حیران ہوں گے، پاک پتن کے علاقے میں، پاک پتن سے بھی آگے تھا چند پیر دربار آتا ہے، اس سے بھی آگے کافی دور کر کے، میرا ایک شاگرد ہے وہاں رہتا ہے، اس نے بتایا مجھے وہاں ایک گھر تھا چودھری خنزیر کا، انتہائی درجے کا کمینہ، اس نے کہا جی یہ پورے علاقے کے غریبوں کو مارتا ہے، یہ مسلمانوں کو، قادیانی تھا وہ، کیونکہ چودھری تھا، پیسے والا تھا، اس لیے کہتا ہے یہ سب لوگوں کو ذلیل کر کے رکھتا ہے، گلی میں جاتے وہ کسی کو پکڑ کے تھپڑ مار دے، کو بیچارہ بول نہیں سکتا اس کے سامنے۔ اب کوئی ایسی حالت ہو جائے، ایسے کوئی بد عقیدہ ہو، یا حضور علیہ السلام کے صحابہ کا گستاخ ہو کوئی کمینہ، آقا علیہ السلام کے صحابہ کو بھونکتا ہو، تو یہ علماء کے لیے بھی وظیفہ بڑا زبردست ہے، وہ بھی پڑھیں ایسے لوگوں کے لیے، من کر نہ ٹوٹے تو مجھے پکڑ لینا، لیکن اخلاص کے ساتھ پڑھے۔ اپنا کو سنی ہو تنگ کر رہا ہو تو اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگیں، اس کی توجہ مڑ جائے، پڑھے مرے ادھر، نہ ظلم کرے۔ اگر کوئی ایسا بے دین ہے تو پھر اس کے لیے تو بھائی پڑھیں وظیفہ سیدھا، اس کے من کے ٹوٹنے کا، اور ٹوٹے گا۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد میں فقوتیا دابر القوم الذین ظلموا، ہم نے ظالموں کی جڑی کاٹ دی۔ اندازہ لگائیں، ترجمہ دیکھیں صاحب مبارک، اور آگے پتہ کیا فرمایا رب تعالیٰ نے، اور مزے کی بات دیکھیں، کئی گستاخ مر جائے، کوئی ظالم مر جائے تو بیچارے مسلمان کہیں خوش ہونے لگے، تو کوئی لبرلوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یار یہ کیا کر رہے ہو، ایسے نہیں کرنا چاہیے، کسی کے مرنے پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا، ہم نے ظالموں کی جڑ کاٹ دی، والحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ رب تعلیم فرما رہا ہے، نبیوں کے گستاخ مر گئے، الحمدللہ رب العالمین، رب تعالیٰ کی وحی کے دشمن مر گئے، الحمدللہ رب العالمین، نبی کے دشمن مر گئے، الحمدللہ رب العالمین۔ اندازہ لگائیں، میں نے کہا یہ تو قرآن کا منہج ہے، یہ تو قرآن نے تعلیم دی ہے، تعلیم فرمایا ہمیں، تو ایسا بے دین مر جائے تو میں پھر تم نے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارا رب بھی یہی پڑھتا ہے، رب پڑھتا نہیں، رب تبارک و تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے، رب تعالیٰ کی تعلیم یہی ہے۔ آگے کیا فرمایا جی دیکھیں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ، میں کہ حبیب آپ ان سے پوچھیں کیا کہتے ہو تم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کان لے لے، وَأَبْصَارَكُمْ تمہاری آنکھیں لے لے، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور تمہارے دلوں پر مہریں لگا دے، مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ اللہ کے علاوہ اور ہے کون جو یہ ساری چیزیں تمہاری واپس لائے، کون ہے؟ بتایا نا، جو آج سائنسی ترقی کو روتے پیٹتے پھرتے ہیں، کوئی بچہ پیدائشی نبینے ہو جائے ٹھیک کر سکتے ہیں اسے، کئی سارے لوگ ہیں نبینے ہو جاتے ہیں، جی ڈاکٹر زور لگا لگا کے ان کے گھر والوں کے بھی آٹا پانی گھر میں نہیں چھوڑتے، ہر شے کھا جاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں جی دعا کریں جی کچھ نہیں دکھائی دے رہا، کچھ سجائی نہیں دے رہا، ہے یا نہیں؟ کہاں گے پھر تمہاری ترقی بھائی کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کان لے لے بہرا کر دے، آنکھیں لے لے اندھا کر دے، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کو مس کر دے، موریں لگا دے۔ کون ہے تمہارا یاتیکم بے، کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہاری یہ چیزیں واپس لائے؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، اللہ تعالیٰ نے میں دیکھو تسی ہم کیسے آیتیں بیان کر رہے ہیں اپنی، ہم کیسے اپنی پھیر پھیر کر آیتیں بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون پھر بھی یہ منہ پھیرے پھرتے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں، پھر بھی منہ موڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔